میں بغیر کسی تمہید کے اپنے مشفق و محسن جناب حضرت مولانا عبد الملک صاحب، جو گرچہ ہمارے اس شہر نجیب آباد ہی سے جن کا تعلق ہے، مگر دارالعلوم دیوبند کی سرزمین پر رہ کر اس ضلع کے نام کو روشن کر رہے ہیں، گزارش ہے حضرت والا سے کہ آپ تشریف لائے، اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرما دیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر جو ہمارے علماء کرام، معزز علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ کے حضرت مولانا سلیم صاحب بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں، اور وہ ابھی ہم لوگ بیٹھے تھے تو مولانا ابھی جو بیان کر کے گئے مولانا عرفان صاحب فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت نظامت کرتے ہیں، اور شاید 38 سال بتا رہے تھے وہ کہ 38 سالوں سے تو میں بھی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ پروگراموں کی زینت ہیں، بڑے خوبصورت پروگرام چلاتے ہیں مولانا۔ اور معزز سامعین، اب تو ٹھنڈ بھی لگ رہی ہوگی، تھوڑا سا موسم وہ ہو رہا ہے اور وقت بھی کافی ہو گیا۔ اصل میں میں تو سامع کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا، اور ہوا بھی یہ کہ آپ کے جو مفتی صاحب ہیں، مفتی آصف صاحب، یہ دیوبند تشریف لے گئے تھے۔ اب وہاں تو سب بڑے بڑے علماء رہتے ہیں ماشاءاللہ، سب بڑے بڑے معزز علماء، بڑے بڑے لوگ، ان کی اپنی مصروفیات، تو انہوں نے سوچا بھائی سب سے چھوٹے آدمی کو کسے پکڑا جائے، تو مجھے پکڑ لیا انہوں نے، اور گھر پہ تشریف لے آئے، اور پھر وہاں پہ کچھ باتیں ہوئی ان کی تنظیم کے تعلق سے، ان کی جو ایسوسیشن ہے اس کے تعلق سے، تو پھر یہ نظام جو آپ کا یہ چل رہا ہے پروگرام، اس کی ترتیب ہوئی۔ مجھے پھر حکم ہوا کہ آپ کو بھی آنا ہے، میں نے کہا جی میں تو آ جاؤں گا، نجیب آباد کا ہوں۔ بڑا اپنا پن سا لگتا ہے نا، ہریدوار سے نکلنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اپنے لوگوں میں، اپنے علاقے میں جا رہے ہیں، تو ہمیشہ ایک جوش سا رہتا ہے یہاں آنے کے لیے۔ تو میں نے کہا بھئی میں تو آ جاؤں گا ساتھ، بس کہنے لگے کہ نہیں جو آپ یہاں باتیں کر رہے ہیں یہی باتیں وہاں کر دیجئے۔ مفتی آصف صاحب کا مجھے حکم ہوا، تو وہی باتیں ہیں، اور وہی 10-15 منٹ کی وہاں پہ بھی باتیں تھیں، وہ یہاں کرنی ہے۔ مفتی نے بتایا کہ یہ جو مطلب جو ان کا جو کام ہے، جس نہج پہ وہ کام کر رہے ہیں، اور ارتداد کا جو مسئلہ ایک چل رہا ہے، اور بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، بڑی محنت ہو رہی ہے اس پہ۔ اصل میں حق اور باطل کی جنگ تو بہت شروع سے چلتی آ رہی نا، تو ہمارا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے اور ہماری سب سے قیمتی میراث ہے وہ ہمارا ایمان ہے۔ تو پوری دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے اس کے کہ بھائی بس مسلمان مسلمان نہ رہے، باقی کچھ بھی ہوتا رہے، نئے نئے شوشے آئے دن چلتے رہتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس کی۔ یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ وہ بات کریں جن کا تعلق ہم سے ہے، مجھ سے اور آپ سے۔ کیوں، کیا وجہ ہے کہ لوگ اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ بھائی ایک موبائل چوری ہو جائے تو بھاگے پھرتے ہیں نا جی، موبائل چوری ہو گیا، ایمان چلا جاتا ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا کیسے ہو جائے گا کہ ایک ایمان جو بچپن سے ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوا سب کچھ، اور وہ ایمان چلا گیا صاحب۔ ڈر لگتا ہے نا سوچ کے بھی، کیسے یہ چیزیں ممکن ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، اور وہ جو جا رہے ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہیں،
ہمیں ایمان کی قیمت کا احساس ہی نہیں ہے کہ کتنی قیمتی چیز ہے یہ جو ہمارا ایمان ہے. اچھا احساس ہو بھی کیسے؟ ہمیں ہی نہیں پتا. نہیں، ہمیں ہی نہیں پتا کہ یہ ایمان ہے کیا، اس کی قیمت کیا ہے، ویلیو کیا ہے. ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے وہاں پہ کہ ہمارے جو گھروں کی جو ماحول ہیں، بتائیے، اچھا آپ بتائیے پورے 24 گھنٹے میں کب ہم مسلمان ہوتے ہیں؟ کون سا ایسا لمحہ کہ ہم کانفیڈنٹلی کہہ سکیں اعتماد کے ساتھ کہ جی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں؟ بتائیں آپ. وہ میں ہم لوگوں نے آپس میں وہاں بات کی، یوسف علیہ السلام کا ذکر آ گیا اس میں، سورہ یوسف ہے نا، اس کی بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے. یہ سورہ یوسف بڑی خوبصورت سورت ہے قرآن کی، اور اس میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا. اس میں یوسف علیہ السلام 10 سال کے ہیں، اتنے ہی بڑے، میرے خیال میں اس بچے کی عمر بھی 10 سال ہوگی جو آگے بیٹھے ہیں. 10 سال کا بچہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی. اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس صورت میں، اور ہم سب بھی مخاطب ہیں اس کے، کہ یا محمد آپ یاد کریں کہ آپ کو وہ یاد ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا اے میرے پیارے ابا جان. تعبیر دیکھیے آپ قرآن کی، ابتی تا جو ہے یہ حب کے لیے، محبت کا جو ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، جو تعبیر ہے اس کے لیے عربی میں تال آتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام 10 سال کے ہیں اور اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے پیارے ابا جان. میں سوچ رہا تھا اور ہم لوگ بھی سوچ کے بات کر رہے تھے کہ اس بچے کو، 10 سال کے اس بچے کو یہ کہنا کس نے سکھایا کہ ابا کو ابا جان کہا جاتا ہے، پیارے ابا جان کہا جاتا ہے؟ کس نے سکھایا؟ نہ وہ کوئی مدرسہ ہے، نہ کوئی اسکول ہے، نہ کچھ ہے، نہیں. آگے جب یوسف علیہ السلام اپنی بات بتاتے ہیں، اچھا پتہ ہے یہ بچہ کیا ڈسکس کر رہا ہے اپنے باپ سے؟ یہ کہہ رہا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. کہ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ جی میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج چاند کو دیکھا، مجھے سجدہ کر رہے ہیں، پتہ کیا ڈسکس کر رہا ہے اپنے باپ سے؟ یہ بات سے خواب ڈسکس کر رہا ہے، خواب. اس بچے کا کانفیڈنس دیکھیے آپ، 10 سال کا بچہ اپنے باپ سے خواب بتا رہا ہے، اور باپ بھی سن رہا ہے پوری توجہ کے ساتھ. اور پھر جب خواب پورا ہو جاتا ہے تو باپ کہتا ہے قال یا بنیا. وہ جو میں نے پہلے سوال کیا تھا نا، کس نے سکھایا اس بچے کو کہ پیارے ابا جان کہنا ہے؟ آگے اس کا جواب مل جاتا ہے. ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں قال یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے جان، لا تقصص رؤیاک علی اخوتی. وہ پھر آگے پوری وہ وضاحت ہے. تو ایک بچہ جب 10 سال تک، 3-4 سال کے بعد وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے، چیزوں کو کاپی کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ مستقل یہ سن رہا ہے پیارے بیٹے پیارے بیٹے پیارے بیٹے، تو آٹومیٹک پیارے ابا جان کہے گا نا وہ. آج ہم لوگ ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ، میری آواز بہت دور تک مجھے پتہ ہے جا رہی ہے، اور یہ ویڈیو میں بھی کچھ لوگ ضرور اس کو سنیں گے، مخاطب ہوں گے. ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے بچے ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، یا جو اپنے بچوں کی بات سنتے ہیں؟ بلکہ سوال یوں ہو، کتنے لوگ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، مطلب بچہ آتا ہے آپ کے پاس، میں بتا دوں آپ کو، بات کرنا چاہتا ہے، وہ جو آپ کی بہت پیاری سی بیٹی، بڑی خوبصورت سی سمیہ، خدیجہ، فاطمہ، کچھ بھی کہہ لیں آپ، وہ آتی ہے آپ سے بات کرنا چاہتی ہے. وہ اسکول جاتی ہے نا، اسکول جاتی ہے وہ بچی، اور وہ کہتی ہے گھر پہ آ کے، اب وہ 6ٹھی کلاس میں، 7ویں کلاس میں، ٹین ایج ہے. ٹین ایج کہتے ہیں بڑی نازک عمر ہوتی ہے، وہ انگلش کے حساب سے کہتے ہیں ٹین، یعنی 13 14 15 15 16 17 13 14 سے 19 سال تک کی عمر، یہ بڑی نازک عمر ہوتی ہے. اب وہ 4تھی 5ویں 6ٹھی کلاس میں آ گئی. اب وہ کہتی ہے گھر آ کے کہ امی وہ اسکول میں نا ایک لڑکا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے نارمل، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو ماں کیا کہتی ہے سب سے پہلے؟ ہاں پاپا کو نہ پتہ چل جائے، تیرے خاموش ابو کو نہ پتہ چل جائے. اللہ ماں ایسی ڈر جاتی ہے، خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ پاپ کو نہ پتہ چل جائے، لڑکا بات کیسے آ گئی. اب وہ کسی نہ کسی تو ڈسکس کرے گی نا. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری 10 11 12 13 سال کی بچی میں اتنا اعتماد نہیں کہ وہ ہم سے بات کر سکے. کس سے بات کرے گی؟ اپنی سہیلی سے بات کرے گی، فرینڈ سے، جو ایک لڑکا ہے وہ راہل، یا جو بھی آپ نام لے لیجیے.
تو وہ کیا جواب دے گی؟ باپ والا جواب تو دے نہیں سکتی ہو، وہ تو یہ کہے گی نا کہ ہاں دیکھنے میں تو اچھا ہی لگ رہا ہے۔ پھر بات اور آگے بڑھتی ہے اور آگے بڑھتی ہے، اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے، پھر دعائیں کرائی جاتی ہیں کہ صاحب بچی نہیں سن رہی، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ماحول اسلامی نہیں رہا، ہم مسلمان نہیں رہے، ہم نے اپنے بچوں میں وہ اعتماد ہی پیدا نہیں کیا۔ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو گیا کہ ہم جو معروف چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، وہ ہمارے یہاں خوفناک ہو گئیں، سنتیں اتنی اجنبی ہو گئیں ہمارے گھروں میں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، حضرت تشریف لے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ کے نبی کی ایک سنت ہے بڑی خوبصورت، کبھی نہیں چھوڑا اللہ کے نبی نے پوری زندگی، سلام کیا کرتے تھے آپ۔ سلام کی جو سنت، نہ صرف یہ کہ آپ نے ہدایت دی بلکہ اس کو ثابت کیا۔ کوئی واقعہ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائیں اور آپ نے سلام نہ کیا ہو۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ ملتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ آپ گھر میں تشریف لائیں تو اماں خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہیں، سب ٹھیک ہے؟ کہ رسول نے پوچھا جی کیا بات کہ وہ مجھے آواز نہیں آئی سلام کی۔ تو اتنا بڑا آدمی، اللہ اکبر، دنیا کا سب سے بڑا آدمی، سب سے عظیم شخصیت، جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی، کوئی بہانہ نہیں کیا اچھا میں نے سلام نہیں کیا، تو نے نہیں سنا، کام میں لگی ہوگی، نہیں۔ اللہ کے رسول اٹھے، باہر گئے دروازے سے، اور پھر ایسے ہی تشریف لائے جیسے پہلی مرتبہ آ رہے ہوں، اور بڑے خوبصورت انداز میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول اتنا خطرناک میں جان کے کہہ رہا ہوں یہ لفظ، ابھی ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جی سلام کرنا چاہیے، نہیں، آپ گھر جائیں گے نا، گھر، اور دروازہ بجایا آپ نے اور آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ کی اہلیہ کہیں گی کہ جماعت والے ان سے کہہ دو کہ ہے نہیں گھر پہ، یہی ہے نا۔ اچھا اگر مثال کے طور پہ وہ سمجھ، ارے یہ تو ابو ہیں، یہ تو بھائی جان ہیں، بھائی جان نے سلام، یہ تو ابو نے سلام کر دیا، پاپا ہیں، ڈیڈی ہیں، یہی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، جلسے میں تو ٹھیک ٹھاک گئے تھے، کھانا بھی کھا لیا تھا میں نے، تو کپڑوں بھی پریس کر رہی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا، آگے سلام کر رہے ہیں، سب خیریت تو ہے۔ سب سے پہلے اپنی بہن کو فون لگائے گی وہ کہ پتہ نہیں وہاں سے آئے جلسے سے اور سلام کر رہے ہیں، مجھے تو اتنی گھبراہٹ ہو رہی، پتہ نہیں کیوں سلام کر رہے ہیں آج۔ بالکل یہی حال ہے ہمارے گھروں کا، سلام بھی نہیں کرتے ہم۔ آگے کی تو بات چھوڑیے آپ، کون سا موقع ایسا ہے کہ جہاں ہم ثابت کریں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں؟ تو یہ جو ایک لہر سی چل رہی ہے، یہ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خود مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہم بڑے حساس ہوتے ہیں صاحب کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا نام اور ان سے پوچھو اور ان سے پوچھو، اور ماشاءاللہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں یہ چیز باقی ہے کہ اپنے علماء سے وہ اس تعلق سے بات کرتے ہیں، اگرچہ اب ذرا ماڈرن ہو رہے ہیں، تھوڑے سے سیریل ویریل دیکھ کے الٹے سیدھے نام رکھے جانے لگے، لیکن پھر بھی ایک بڑی تعداد ہے جو علماء سے پوچھتی ہے نام۔ آج ہم اپنے بچوں سے بات ہی نہیں کرتے، ہم نے ایک بچے کا نام رکھا خدیجہ، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا نام خدیجہ کیوں ہے، ایک بچی کا نام رکھا فاطمہ، اسے پتہ ہی نہیں، ہم بات ہی نہیں کرتے، بزی ہو گئے صاحب، بہت زیادہ بزی ہو گئے، پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے، تھانے دار سے ہو گئے نا گھر میں، گھروں کا، میں گھروں پہ جان بوجھ کے بات کر رہا ہوں۔ آپ گھر سے باہر ہیں تو بہت اچھے، سب سے بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، اور جیسے گھر میں ہوئے تو تھانے دار، سب بچے دبک گئے، ڈر گئے کہ ابو آ گئے گھر میں۔ اچھا گھر میں بھی ہیں تو موبائل ہے نا، یہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ابھی شروع میں ایک مولانا بھی بیان کر رہے تھے، بڑی خطرناک چیز ہے، بچہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے اور آپ اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نہیں، بس اسکرولنگ، الٹی سیدھی چیزیں چل رہی ہیں۔ وہ کہنا چاہتا ہے وہ ابو، تو ہم کہتے ہیں کہتے ہیں نا اس کو، اب وہ بیچارہ چھوٹا سا بچہ 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے گھر میں کہ پاپا ابو ڈیڈی جب بھی آتے ہیں تو بس موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، ان سے کوئی بات کرو تو کہتے ہیں پھر یہ بچہ 15-16 سال کا ہو جاتا ہے، اب اس نے وہی سیکھا ہے آپ سے، ان پورے 8-10 سالوں میں وہی سیکھا ہے۔ اب آپ اس سے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اسکول گیا تھا، وہ کہتا ہے یہی ہے نا، پتہ ہی نہیں کیا چل رہا ہے، بات ہی نہیں کرتے ہم اپنے بچوں سے، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ابھی 40 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں پورے دن میں، سنت مؤکدہ کو اگر لیا جائے، سنت اور فرائض، صرف 17 رکعت فرض ہیں جو مسجد میں پڑھنی ہے، باقی سب کی سب گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے۔
اب جو بچہ اپنے باپ کو دیکھے گا کہ ایک آواز سی آتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا، وہ دیکھے گا کہ صاحب ایک آواز آتی ہے اللہ اکبر، اسے پتہ نہیں، 3-4 سال کے بچوں کو کیا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میرے ابا ایک دم مجھے چھوڑتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں ہاتھ واتھ دھوتے ہیں اور پھر ایسے کر کے ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ یہ 3 4 5 6 7 سال تک دیکھے گا نا، خود بخود نمازی بن جائے گا۔ جب آپ کتنی 23 رکعتیں آپ گھر پہ پڑھیں گے، 23 دونی 26 سجدے کریں گے آپ۔ کہاں پڑھتے ہیں ہم نماز؟ گھروں میں ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے بچے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی ہے فاطمہ، ابھی میرے خیال میں 3 ساڑھے 3 سال کی ہوگی، تو یہ کہتی ہے میری چھنت لے گئی، چھنت، کیونکہ اس نے اپنی امی سے یہی سنا ہے، کبھی کبھی وہ کہتی ہے کہ میری سنت رہ گئی۔ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ سائیکولوجیکل کیا ہوتا ہے، آپ کو کاپی کرتے ہیں، یہ آپ کی بات نہیں مانتے، آپ یاد رکھیے ایک عمر تک یہ آپ کی بات نہیں مانتے، یہ آپ کو نقل کرتے ہیں، نقل، جو آپ کریں گے وہ یہ کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، بس پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ اگر ہمیں اپنے نسلوں کی اور اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے تو پہلے ہمیں مسلمان ہونا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ سب پوچھا جائے گا صاحب، ہر چیز کا سوال ہوگا، صحیح، بالکل۔ تو اس لیے بس میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا لیں، یہ کچھ بھی کرتے رہیں، بالکل کچھ بھی کرتے رہیں، یہ کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم خود مسلمان ہو جائیں۔ یہ چاہے نصاب بدل دیں، یہ کر لیں، سازشیں کریں، کچھ بھی پلاننگ کر لیں، آپ کو صرف عملی طور پہ مسلمان ہونا ہے، کچھ نہیں کرنا۔ تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی، ان کا کام بھی آسان ہو جائے گا، ہم سب کا کام آسان ہو جائے گا، اور سب سے بڑی جو خدمت ہے وہ یہ ہے کہ کسی کا دین محفوظ ہو جائے گا، ہمارا اپنا دین محفوظ ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ میں شکر ادا کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کے مفتی صاحب کا، آصف صاحب کا، اور اس پوری آرگنائزیشن کا جو پوری آپ کا ایسوسیشن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمت، حوصلہ، قوت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ، بہت مختصر وقت، بڑی قیمتی گفتگو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔